رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں اور پرانے علماء کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے 14ویں صدی کو بڑے فتنے کے دور والی صدی قرار دیا تھا، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اگر 14ویں صدی میں بڑے فتنے ہوں گے تو 15ویں صدی میں تو پھر مہا بڑے فتنے ہوں گے، تو وہ 14ویں گزر گئی ہے، ہم 15ویں میں ہیں۔ تو اگر 14ویں میں اسلام پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو آج تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تو بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب کفر اسلام معلوم ہوتا ہے اور اسلام کفر معلوم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بھی ایک حدیث سے مستعار ہیں کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب نیکی تمہیں برائی لگے گی اور برائی کو تم اچھائی سمجھو گے۔ تو آج حقیقت میں معاشرے کی صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں؟ ہم کیا تھے وہ قرآن بتائے گا کہ اس طرح اللہ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ اب اس درمیانی کے دو معنی علماء اکرام نے کیے ہیں کہ درمیان میں وہ شے ہوتی ہے جو بہترین ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات کا بہترین ان کا وسط ہوتا ہے، تو تم امت وسط ہو یعنی بہترین امت ہو۔ اور یہ مفہوم بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے قریب تر ہے جس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ تم درمیانی واسطہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اس پیغام کا درمیانی واسطہ تم ہو۔ اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے، اب باقی نوع انسانی تک وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم درمیانی کڑی ہو، درمیان کا واسطہ ہو، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے۔ اور جو یہ خود آیت ہے، اس آیت کے مفہوم کے قریب تر یہ معنی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وہ اللہ کا پیغام جو لے کے آئے ہیں اس کی شہادت تمہارے اوپر قائم کر دیں، اور تم اس شہادت کو ساری نوع انسانی کے اوپر قائم کر دو۔ یہ جو مقام ہے نا، محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہے؟ احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بہت لوگوں کو نہیں پتا، یہی شان اس امت کی بھی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کے آخر میں آیا، اس اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے، جیسے محمد رسول اللہ کو چنا ہے تمہیں بھی چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور سورہ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ آج قرآن کا وارث یہود ہیں، نصارہ ہیں، کوئی لبرل ہیں، کوئی سیکولر ہیں، یا محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہیں؟ پیغام کس کے پاس ہے؟ یہ جو درمیانی امت ہے اس کے پاس پیغام ہے۔ تو یہ امت مجتبی بھی ہے، یہ امت مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک مقام ہے اس امت کا، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا یہ پیغام لے کے حضرت جبریل چلے ہیں۔ جبریل کا کیا مقام ہے فرشتوں میں؟ پیغام رساں فرشتہ، تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔
اور یہ پیغام پہنچا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں سے اونچے ہیں، اور آج اس پیغام کے امین ہیں ہم مسلمان، ساری امتوں میں بہترین ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام یہ بنتا ہے۔ بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کی، بہت سی احادیث ہیں، 3-4 گھنٹے لگائے جا سکتے ہیں اس بات پر جو میں نے ابھی تک آپ سے کر دی، تو ضرورت نہیں ہے، میرا خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس پر مزید ردے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یعنی ہم بہترین امت ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تک بات بڑی میٹھی تھی، اب بات آ گئی ہے تلخ۔ ہم سے گھٹیا امت یہودی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، قرآن تو یہ بتاتا ہے ان پر اللہ نے ذلت تھوپ دی، ان پر اللہ نے مسکنت، کمزوری، مسکینی طاری کر دی، اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ نصارہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے رندہ درگاہ کر دیا۔ باقیوں کا کہنا ہی کیا، کوئی مشرک ہے، کوئی جو ہے جو ویسے ہی اللہ ہی کو نہیں مانتا، ان کو تو کوئی تہذیب بھی نہیں، تمدن، کوئی روشنی نہیں ان کے پاس۔ یہی 3 امتیں ہیں نا حامل کتاب، ایک انجیل والے، ایک تورات والے، ایک قرآن والے۔ تو ان میں سے انجیل والے بھی اللہ نے رد کر دیے، تورات والے بھی رد کر دیے، بہترین امت آپ کو قرار دے دیا، اور دنیا میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو گھٹیا ترین ہیں وہ آج دنیا میں عزت سے ہیں۔ اسرائیل کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائی ممالک کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی ساری دنیا میں درگت بن رہی ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا مجھے بلائیں گے، تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا نا، وہ اس مسجد کے صاحب اختیار لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح دنیا کے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے بیٹھ کے کہیں مسلمان کرتے ہیں، یا جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں مسلمانوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ عراق کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ افغانستان کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ لیبیا کا ستیہ ناش پھیر دو، شام کی درگت بنا دو، چمڑا اتار دو۔ اور اب ہماری باری بھی لگ گئی ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا، وہ تلا کھڑا ہے ہمارے اوپر بھی۔ اس کو چھوڑیے، دنیا کو ایک طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا بھی جنبش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اگر عزت والے ہیں تو بے عزت کیوں ہیں؟ اللہ بے بس ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ یہودی، یہ شیطان، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک فرق نوٹ کیجئے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن عزت پہ تو کوئی فرق نہیں آیا۔ عزت تو ان کی آج بھی ہے۔ یزید کی عزت نہیں ہے، حضرت حسین کی عزت ہے۔ لیکن ہماری یہ عزت بھی نہیں ہے نا، مر کے بھی عزت نہیں ہے، ذلت ہی ہے۔ عزت کی موت بھی نہیں ہے، نہ عزت کی زندگی نہ عزت کی موت۔ تو اس کا مطلب یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے، یوں سمجھیے کہ وہ جیسے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے نا دولت، اس طرح یہ تو اللہ کے سپاہی ہیں۔ کون؟ یہ جو ہمیں پیٹ رہے ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں، ہم اصلاً اللہ کے مجرم ہیں۔ ہم نے کوئی کام گڑبڑ کیا ہے، کوئی اونچ نیچ کی ہے، اللہ نے ہمیں چنا، ہم لاڈلے، ہم پیارے، ہم مصطفیٰ، ہم مجتبی، لیکن کچھ ایسا ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خفا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے نا، تو ان کی باز پرس بھی ذرا باقیوں کی نسبت سخت ہوتی ہے۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، شاید اسی بات کو سمجھنے کے لیے چھوڑی ہے۔
اللہ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام تھے. نام سنا ہوگا آپ نے، اور ان کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. بھلا کیوں گئے تھے؟ اللہ کا رسول وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلا گیا؟ ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام آیا تھا. وہ پیغام بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو پہنچانے کے لیے تھا. انہوں نے پہنچایا، اور اس شان سے پہنچایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قوم ہلاک ہوگی. اس نے نہیں مانا، ہمارا پیغام اس کو پہنچ گیا، سمجھ آ گئی، یہ اب ہلاک ہوگی. حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا تھا. جب تک رسول اپنا کام پورا نہ کرے امت ہلاک نہیں ہوتی. یعنی کام پورا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے جیسے کوئی بھی پولیس آفیسر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہو. کوئی فوجی اپنا مورچہ نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ڈپٹی کمشنر اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کا رسول بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے نا، مامور من اللہ ہوتا ہے نا، تو کسی ایریا کے لیے مامور ہوتا ہے. وہ اپنا ایریا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے. حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ قوم ہلاک ہوگی، مایوسی ایک طرح کی، اور اس میں آپ اپنے فیصلے سے اللہ سے پوچھے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چل پڑے. اتنی ساری فرق کی بات تھی، اتنی آنچ کی فرق رہ گیا، معاملہ الٹ ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہ قوم جس نے ہلاک ہونا تھا اس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا. بات سمجھ میں آ جائے گی؟ یہ قرآن تھا اس ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے. ہمارے پاس اللہ کی امانت، ہم چنیدہ کہ ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر ہم پہنچاتے اللہ ہمیں عزت دیتا ہے اور باقیوں کا ہمارا خادم بناتا. ہم نے نہیں پہنچایا، بات الٹ ہو گئی. ہم تکلیف میں، ہم اذیت میں، ہم ذلت میں، ہم رسوائی میں، اور وہ ہمارے اوپر سوار. ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے تھے کہ وہ کہتے اپنے علاقے کا بتاتے تھے. مولانا امین حسن اصلاحی کا نام شاید آپ نے، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جب کسی زمیندار کو کوئی سزا دینی ہو تو اسے کہتے تھے کہ اس کو گاؤں کے کسی جو کمی ہے نا اس سے تھپڑ مرواؤ. یعنی ایک تو تھپڑ کی ضرب کیا ہے، وہ تو چلی جائے گی، لیکن کس کا ہاتھ پڑا ہے نا یہ کبھی زخم نہیں بھرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مردود کر دیا تھا ان کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا. تو یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اللہ کے پیغام سے بے وفائی کرنے کی سزا ہے. دیکھیں دنیا میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے اپنے بہترین محلات بنائے ہیں، بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین کیریئر بنائے ہیں. دنیا کو ہم نے جناب رستے دکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے امریکہ زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن ہمارے لوگ امریکہ بھی تو پہنچے ہیں. ہمارے لوگ ان کے اداروں میں بھی جا کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جب ہم نے اللہ سے بے وفائی کی تو دنیا نے پھر ہمیں اپنی بوٹوں کی نوک پہ رکھ لیا. مچھلی کے پیٹ کے گھٹن، شاید وہ بھی بہت سخت گھٹن ہوگی، تو یہ گھٹن کون سی کم ہے؟ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ترقی دے گا تو قرآن کے ذریعے سے دے گا، تو ذلیل کرے گا تو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. جو سیدھے پہ چلے گا تو وہ جلدی منزل پہ پہنچے گا، عزت تک جائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اس کا حق ہوگا. اسی کی جو ہے وہ تشریح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو ترقی بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا. یہ جو ہماری ذلت و رسوائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 200 300 400 سال سے.
لہذا امت کے اندر جتنے بھی امت کے بہی خواہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں، آپ نے وہ اگر تبلیغی جماعت کا وہ جو نصاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا موجودہ پستی کا واحد علاج، تو پستی تھی نا جس کا علاج انہوں نے کوئی تجویز کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پرانا تبلیغی نصاب ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا، موجودہ پستی کا واحد علاج، اور اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو چھوڑ دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور اس پر واپس آئیں گے تو عزت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ ابوالکلام آزاد اپنے وقت میں انہوں نے بھی سوچا امت کی اس زبوں حالی پر، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ پستی ان کا مقدر ہو گئی۔ علامہ اقبال، ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی بات جو میں نے کہی وہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ فارسی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اور اس سے زیادہ شاندار پیرائے میں کہی، فرماتے ہیں خار از معجوری قرآن شدی، یہ جو خوار ہو ذلیل ہو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہو، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ بہانے بنا رہے ہو کہ دنیا بدل گئی ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، یہ سب بہانے ہیں، اصل وجہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا نقشہ کشی کی ہے، ایک مصرے میں امت کی حالت اتنے بلیغ انداز میں بیان کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کم از کم آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، شبنم زمین کے اوپر جس طرح بچھی ہوتی ہے، قطرے صبح جو آپ اگر نکلیں سیر کو جائیں پارک میں تو ہر ایک گھاس کے تنکیوں کے اوپر دو دو تین تین قطرے ہوں گے، تو یہ جیسے زمین پہ شبنم ہوتی ہے اس طرح آج ہے مسلمان تو زمین سے لگا ہوا ہے، اور کسی کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے جب پاؤں رکھا تو کتنے قطرے شبنم کے مسلے گئے؟ کوئی گنتا ہے؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، 100 مرے 50 مرے، شادی پہ مر گئے، کدھر مر گئے، دنیا نہیں پوچھتی کہ آپ کے ڈرون اٹیک میں اتنے مسلمان کیوں مارے گئے، یہ انسان تھے، آپ نے شادی کے گھر پر کیوں بمباری کر دی، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، اچھا شبنم اٹھ کے کسی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن اقبال ہے وہ شبنم کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تو جو ہے نا یہ قطرہ جو ہے یہ ایٹم بم بن سکتا ہے، کیسے؟ در بغل داری کتاب زندہ آئی، تیری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے، بڑا پیارا اشارہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ نا جب جادوگروں نے فرعون کے دربار میں اپنی جادو کا وہ کرتب دکھایا تو وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ڈر سا پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا، اس کو ڈال۔ جب انہوں نے ڈالا تو سیکنڈوں میں وہ چٹ کر گیا، کچھ باقی نہیں بچا، موسیٰ علیہ السلام سربلند ہو گئے، جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو تمہاری بغل میں بھی ایک زندہ کتاب عصائے موسیٰ کی طرح موجود ہے جو اس ساری ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے جادوگر سجدہ ریز ہوئے تھے اسی طرح سائنٹسٹ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ تو صحیح۔ تو اقبال نے بھی یہی پہلی بات یہ کہ مرض بھی یہی تشخیص کیا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو اس لیے ذلیل ہو، علاج بھی یہی تجویز کیا کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے ریشمی رومال، جب انگریز آیا انہوں نے ذلت گوارا نہیں کی، ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ریشمی رومال تحریک اٹھائی، نتیجے میں بہرحال گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ جب ٹی بی لگ گئی اور اب وہاں پہ ظاہر ہے مرنا تھا، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو انگریز نے سوچا خام خواہ ہمارے ذمے پڑیں گے، تو بالکل ٹی بی 3rd سٹیج پہ تھی، پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے، تو رہا کر دیا۔ جب واپس پہنچے ہندوستان تو دیوبند میں تمام علماء کو جمع کیا۔ اس زمانے میں 1920 میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مختلف جماعتیں نہیں تھیں، علماء کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا۔ جمعیت علماء ہند جو ہے اس میں سارے بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب، اور فرنگی محلی بھی ہوتے، سب علماء کا ایک پلیٹ فارم ہے، سب کو جمع کیا
اور ان کے سامنے اس جلسے میں یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، وہ اس جلسے میں خود شریک تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی اس تقریر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ وہاں پہ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسارت مالٹا، یعنی جب میں مالٹا میں قید تھا تو امت کی پستی پر جب غور کیا تو میرے سامنے دو وجوہات آئیں جس وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کی تفرقہ بازی. تو میں وہاں سے یہ طے کر کے آیا ہوں. اب عمر کیا بچی، ٹی بی کا مریض تو بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بتا رہے علماء کو، وہاں سے میں طے کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے عام کیے جائیں، عوام میں بھی درس قرآن دیا جائے. اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ جو جس طرح کا درس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہی ان کی تجویز تھی. آپ سوچیں ہر مسجد میں اس طرح کا پروگرام شروع ہو جائے تو لوگوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو. یہ جمعے میں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں شروع کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ اس طرح کا درس قرآن ہو تو لوگوں کو باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں. تو یہ 1920 میں تجویز دے رہے ہیں کہ عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے اس کو جو ہے برداشت نہ کیا جائے. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تفرقہ بازی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو یہ فرقے بھی اور یہ جو اس کی شدت ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی. بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی کتاب سے بے وفائی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے، تو یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. امت کا درد جس دل میں بھی پیدا ہوا وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں، اصل سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب اس کا اگر آپ علاج آج ہم اس کا کیسے کر سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے، اس کو ترقی دیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، اپنے محلے والے کو کہے، اپنے ساتھی کو کہے، دوست کو کہے، جو پڑوسی کو کہے، یار ہم بیٹھتے ہیں شام کو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، آپ بھی چلو. تو یہ کام ہمارا چلیں اس چڑیا کی مانند ہی صحیح نا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی تھے جو آگ کو بھڑکا رہے تھے، اور وہ چڑیا بھی تو تھی نا جو اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کے تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش. وہ کیا بجھنی تھی لیکن اپنی ایک ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے امت کی جو حالت ہے سو ہے، لیکن ہمیں تو وہ اپنی چونچ بھر ایفرٹ جو کوشش کرنی چاہیے نا. اور یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں دنیا میں جو ہو سو ہو، آخرت تو بچ جائے گی نا. نہیں تو جس حالت میں جا رہے ہیں اس میں تو آخرت بھی برباد ہے. لیکن کیا معلوم کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ایک معتدب تعداد جو ہے وہ اس رستے پہ آ جائے جسے اللہ قبول کر لے، تو پھر دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کی عزت بھی واپس آ سکتی ہے. پلٹ کے وہ دن ہمارے جو ہیں عظمت رفتہ کے وہ لوٹ کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے کہ جس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید، اس سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اثر نو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اور مجھے پتہ ہے ہم سب یہ مانتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی کہنے دیجئے کہ ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے بھائی. اگر ہمارا یہ یقین ہوتا تو پھر ہم انجینئر بننے کا بعد میں سوچتے، ڈاکٹر بننے کا بعد میں سوچتے، دکاندار بننے کا بعد میں سوچتے، قرآن کا قاری بننے کا پہلے سوچتے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین اس پر اس طرح کا نہیں ہے. تو پہلی بات تو وہ یقین دوبارہ پیدا کرنے کی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شوشے کا فرق نہیں ہوا ہے. جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. جیسے کہیں آپ جب کوئی آگ لگ جائے، ریسکیو کرنا ہو، کسی کو نکالنا ہو، کیسے نکال؟ رسا ڈالا، جس نے رسا پکڑ لیا وہ بچ جائے گا، جو نہیں پکڑے گا وہ جل جائے گا.
یہ دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، بچے گا وہ جو اس رسی کو پکڑ لے گا، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ یقین کہ بچت اب اس کے ساتھ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، خلاصہ یہ، یعنی پورا واقعہ سنایا، اب اس کا سبق نکال کے پیش کیا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اے نبی جن حالات سے وہ اصحاب کہف دو چار تھے، غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، مکے میں وہ حالات آپ کے بھی بن گئے، جان پر بن گئی ہے، یہ تل گئے ہیں آپ کی جان لینے پر، تو آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے، وحی کی ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا آپ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں۔ سمجھ آئی؟ اصحاب کہف کے لیے کھو پناہ گاہ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی پناہ گاہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رسی ہے، اس کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آپ کے نجات کا اور بچت کا اور بچاؤ کا اور ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ تو یہ یقین کامل ہونا، یہ علیحدہ ایک پوری محنت درکار ہے۔ میں اس پہ اور بس یہ صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے۔ اگلی بات، اس قرآن مجید کو صرف ہم عشاء کے بعد سننے لیں، اس کو پڑھیں، مطلب ہم میں سے ہر آدمی کا 24 گھنٹے میں ایک معتدب وقت اتنا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے ساتھ بسر ہو۔ جو وقت قرآن کے ساتھ بسر ہو رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ بسر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا محض دیکھنا، ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، دیکھتا ہے وہ بھی ثواب ہے۔ اس کے حروف پر انگلی پھیرنا، اس کا بھی ثواب ہے، برکت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حرف پر، لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، حرف پر۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں تو یہ ہوگی۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، آپ ذرا سوچئے گا جو میں کہنے لگا ہوں، جو آدمی اسے سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کی مقدار کیا ہوگی۔ یہ تو صرف نہ سمجھ کے بھی جس نے صرف پڑھا ہے اس کی یہ نیکیوں کی تعداد ہے، جو سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کا کیا تصور ہے، کبھی سوچا؟ اور جو اس پر عمل کرنے والا بن جائے اس کا کیا مقام ہے۔ اور بہت سی احادیث کے مطالعے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے سے بڑا نیک عمل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا صدقہ، کیا روزہ، کیا نفلی عبادتیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ جو قرآن آپ نے نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل قرآن مجید تو وہ جو آپ اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں، پھر اسے اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھیں بھی، لیکن قرآن کچھ نہ کچھ یاد بھی کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے 30 پاروں کے حافظ بن جائیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جسے آخری 10 صورتیں یاد ہیں وہ کوشش کرے میں 20 صورتیں یاد کر رہا ہوں، جسے 20 یاد ہے وہ کوشش کرے آخری پارہ یاد کر لوں، جسے آخری پارہ یاد ہے وہ کوشش کرے آخری منزل یاد کر لے، سورہ بقرہ یاد کر لیں۔ آپ کو میری بات شاید عجیب لگے لیکن آپ شروع کریں تو ہو سکتا ہو جائے، آپ کی زندگی میں ہو جائے۔ سورہ بقرہ کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو ان صورتوں سے خاص محبت ہوگی، آخرت میں جب حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ 2 صورتیں 2 بدلیاں یا 2 پرندوں کی طرح ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں۔ تو پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھنے کا ایک مطلب یہ کہ ہم قرآن مجید کو یاد کر کے نماز میں پڑھیں، اپنی نماز میں پڑھیں، یہ بھی پڑھنے کا مطلب ہے۔ اگلا معنی میں نے بتا دیا، پھر یہ کہ اس کی سمجھ بھی ہو تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہترین بات ہے۔ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ کی مسجد میں حضرت مولانا صاحب اتنی محبت رکھتے ہیں قرآن مجید سے،
اگر کسی کی یہ چاہت پیدا ہوگی تو وہ یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت قواعد بھی آپ کو پڑھا دیں گے، جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو مشق بھی کرا دیں گے، جس سے سمجھ بھی آنے لگ جائے گی. اور یہ سارا کام اصل میں ہے کس لیے؟ تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنا کردار استوار کریں. ظاہر ہے اگر قرآن کی سمجھ بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، عمل ویسا نہیں کرتے تو لما تقولون ما لا تفعلون. سمجھ تو شیطان کو بھی ہے. تو میں سمجھ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا کردار بھی قرآن مجید کا عکاس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا، وہ مجسم قرآن تھے. قرآن الفاظ ہیں، حضور کا کردار قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہیں کہ حضور کا کیا عادتیں کیا تھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے پوچھنے والے سے مڑ کے سوال کیا، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. یہ اگر ہو جائے تو نہ آپ پر جادو اثر کرے گا، یہ اگر ہو جائے تو نہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر جو ہے وہ آپ پر غالب آ سکے گا، یہ اگر ہو جائے تو کوئی شیطانوں کے نہ آپ پر اثرات ہوں گے. آپ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جس کے ساتھ آ کے اللہ کھڑا ہو جائے اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو فَمَن يَنْصُرُكُمْ بعد، اس کے بعد کون ہوگا جو تمہیں غالب کرے گا اور تمہاری مدد کو آئے گا؟ اس کے بعد کوئی اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ آج اللہ ہمارا اس لیے مخالف ہوا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. قرآن سے اگر جڑ جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی. اچھا، قرآن کے کردار کی جب میں نے بات کی تو خیر وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. قرآن مجید جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ دنیا حقیر ہو جائے گی، آخرت عزیز ہو جائے گی. دنیا حقیر ہو جائے گی، آخرت عزیز ہو جائے گی. دنیا کا لالچ آپ کے اندر سے نکل گیا، آپ طاقتور ہو گئے. بزدل آپ کو لالچ بناتا ہے، بزدل دنیا کی محبت بناتی ہے، بزدل آپ کے مفادات آپ کو بناتے ہیں. جب آپ ان چیزوں سے ماورا ہو گئے، آپ کو پر دنیا کی حیثیت پر ایک جیسی ہو گئی، مچھر کے پر جیسی ہو گئی، تو آپ کو کیا شے لٹنے کا ڈر ہے؟ مال جائے، اولاد جائے، اپنی جان جائے، آپ کو پرواہ نہیں. تو پھر کوئی کیسے آپ کو ڈرائے گا؟ پھر کیوں ذلیل ہوں گے آپ؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کردار قرآن وہ بنا دیتا ہے کہ پھر ذلت تو نزدیک آ ہی نہیں سکتی. گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. یزید کی طاقت اپنی جگہ پہ، حسین کی جرت اپنی جگہ پہ. اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو یہ شاہین اصل میں اقبال کو اس اعتبار سے ہم بڑا مس کوٹ کرتے ہیں. جب شاہین کا لفظ آتا ہے تو چیر پھاڑ، مار دھاڑ، وہ جو مطلب شاہین کو جیسے وہ خودکش بمبار ہو. اقبال نے شاہین کا جو بیان کیا ہے استعارہ، وہ اس معنی میں نہیں کیا، اس کی جو بے غرضی ہے اس کے معنی میں کیا ہے کہ شاہین کو کوئی آشیانہ بنانے کی پرواہ نہیں. شاہین جو ہے وہ کوئی قصر شاہی کے گنبد پہ بسیرا نہیں کرتا، وہ چٹانوں، پہاڑوں کی چٹانوں پہ بسیرا کرتا ہے. یہ کریکٹر درکار ہے، یہ کریکٹر قرآن پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا. کوئی لیڈر یہ کریکٹر نہیں پیدا کرتا جو صرف قرآن پیدا کرتا ہے. اور اقبال نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. مجھے وہ امام بتائیں جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے سوائے قرآن کے. صرف قرآن وہ امام ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کر کے وہ غیب والا جو اللہ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. رسی ہے نا، ایک سرا اس کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا یہ کرنٹ جیسے ہوتا ہے تو یہ اس طرح جڑا ہوتا ہے. یہ صرف قرآن وہ امام ہے اور یہ وہ آپ کے اندر پیدا. بلکہ یہ بھی اقبال نے کہا ہے، جز بقرآن زیغمی روبائی است. قرآن کے بغیر شیر یعنی جس کا پوٹینشل شیر کا ہے وہ بھی لومڑی ہوتا ہے. مطلب ایک ایسا انسان جو شیر بن سکتا ہو، ٹیپو سلطان بن سکتا ہو،
وہ لومڑی کی طرح چالاک، عیار، مکار، یہ تو بہت ہوگا. جرت، بہادری اس کے اندر بالکل نہیں ہوگی. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن جو بے نیازی عطا کرتا ہے، فقیری کا لفظ ہے. یہ فقیر کا مطلب ہم جو جس کے پاس دولت نہ ہو وہ لے لیتے ہیں. فقیر اصل میں وہ شخص کہ جس کے اندر غنا آ گیا ہے، استغنا، مستغنی ہو گیا، اسے پرواہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہے تو لٹنے کا خوف نہیں ہے تو ہونے کا کوئی لالچ نہیں. یہ فقیر ہے. جو ہے اس پہ راضی ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے اس پر خوش ہے، مزید کا لالچ نہیں ہے. یہ فقیر. یہ فقیری کون پیدا کرتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے. آکسفورڈ والے جو ہمیں ملے ہیں، جو انہوں نے ہمارا حشر کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. کون سی درسگاہ ہے جو یہ فقیری پیدا کرتی ہے؟ سب دنیا سکھاتے ہیں. یہ صرف قرآن کی درسگاہ ہے جو یہ فقیر. یہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، یہ فقیری قرآن سکھاتا ہے. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. قرآن کا یہ جو فقر حاصل ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. ایک ذکر، دوسرا فکر. ذکر کیا ہوگا مطلب؟ تلاوت، پڑھنا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، نماز میں پڑھنا، بار بار پڑھنا، حفظ کرتے ہوئے ایک ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ سب ذکر ہے. اور فکر کیا ہے؟ اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، کیا معنی ہے اس کا، اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو یہ دو چیزوں کے مجموعے سے پھر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے جو وہ بے نیازی دے دیتی ہے. اور بڑی پیاری آخری بات ہے، اور یہ آپ کے کام آئے گی، اس کو بھی یاد رکھیے کہ فکر کامل نہ دیدم جذبہ ذکر. میں نے کسی مفکر کا فکر کامل نہیں دیکھا اگر اس کے اندر قرآن مجید سے یہ ذکر والا تعلق نہیں ہے. تو یہ جو مفکرین ہیں نا دنیا کے، جو چکنی چپڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لچھے دار باتیں بڑی کرتے ہیں، بڑی دل میں جو ہے نا جیسے اتر جائیں ایسی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب دھوکہ، فریب، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جس کا قرآن سے مضبوط تعلق نہ ہو وہ کبھی جامع مفکر ہو ہی نہیں سکتا. فکر کامل نہ دیدم جذبہ ذکر. تو یہ قرآن مجید، یہ عظیم نعمت ہماری عزت کا ذریعہ، ہمارے فکر و فہم و تدبر و غور و فکر کا محور، اور ہمارے لیے امام، رہنما، لیڈر. یار یہ بھی نقطے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، کام آئے گی. جس کو سمجھ آ گئی اسے کام آئے گی. اللہ نے نبوت ختم کر دی. کیوں؟ اب اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی اس طرح کی اطاعت کرے جیسے نبی کی جاتی ہے. سمجھ آئی میری بات؟ یہ شخصیت پرستی کی اب ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ. انسان کو چاہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے. وہ کھڑا کرنے کے لیے سہارے کے طور پر اللہ نے قرآن بھیجا ہے. اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اب کسی کو اور کو مرشد نہ بناؤ، یہ تمہارا مرشد ہے. مت پکڑو کسی اور کو کا دامن کہ وہ تمہیں اللہ سے ملائے گا. اللہ نے خود آسمان سے رسی ڈالی ہوئی ہے، پکڑ لو اس کو، جڑ جاؤ گے اللہ سے. یہی وسیلہ ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وسیلہ ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے. تو خدا کے لیے خود بھی جڑ جائیں اس کے ساتھ، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو بھی، ساری امت کو اس کے ساتھ جوڑیں. ہماری فوز و فلاح اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہے. آخری بھی ایک حدیث سنا دوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک. یہ جو قرآن ہے آخرت میں یا تمہارے حق میں وکیل بنے گا یا تمہارے خلاف وکیل بنے گا، مقدمہ لڑے گا اپنا. اگر تم نے اس کا ساتھ دیا ہے تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کے سامنے آ کے تمہارا کیس لڑے گا، اور اگر تم نے اسے چھوڑا ہے تو یہ تمہارے خلاف آ کے اللہ کے سامنے استغاثہ کرے گا کہ اس نے میری پرواہ نہیں کی. ہر بندہ یہ سوچ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی قدر کریں جو اللہ نے کتاب ہمیں دی ہے. اس سے پہلے کہ اس کے حروف اٹھ جائیں، قیامت سے پہلے اٹھ جانے ہیں، اس سے پہلے اس سے جو بھی ہم استفادہ کر سکیں وہ کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اسی کے ساتھ جڑے رہیں. آپ سب کو ہمت توفیق دے اور اس مسجد کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور یہ سرچشمہ یہاں پہ اسی طرح عام رہے.
اور اس سے فیضیاب ہونے والوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔